الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اور مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ باتیں کہیں اور سنی جائیں۔ اسی مناسبت سے حضرت مفتی صاحب نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اور اشتہار کی عنوان یہ لکھا ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو بڑے حضرات ہیں اگر آگے آ جائیں، بچوں کی بنسبت بڑے حضرات آگے آ جائیں گے، مجھے ذرا بات کرنے میں آسانی ہوگی اور توجہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اور صاحب قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ لوگ گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور صاحب قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کے احکامات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کچھ ایسے مسائل اور احکام جو عام طور پر ہمارے یہاں زیر بحث نہیں آتے یا ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے یہ عرض کروں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں آج دوسرے کا مال کھانے کے بہت زیادہ ناجائز طریقے رائج ہو گئے، جس کی وجہ سے رزق حلال کی بجائے حرام خوری عام ہو گئی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جو کہ ناجائز ہیں اور ان کی وجہ سے روزی حرام ہوتی ہے اور ہم ان سے بچنے والے بن جائیں۔ بہت سی صورتیں ہیں۔ جھوٹ کے ذریعے کاروبار، دھوکے کے ذریعے کسی کے مال کو بٹورنا، جوئے کے ذریعے مال کو حاصل کرنا، آج جو لکی کمیٹیاں چلی اس کے ذریعے مال کو حاصل کرنا، یہ سب کی سب مال کمانے کی باطل صورتیں ہیں۔ اپنی ہوشیاری اور چلاکی سے دوسرے بندے کے مال کو ہتھیا لینا اور اس بیچارے کو خالی ہاتھ کر دینا اور اپنی تجوری بھر لینا، یہ ساری کی ساری صورتیں ناجائز طریقے سے مال کھانے کی۔ اور میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کی ہیں ہم بھی ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن یا تو عملی کمزوری ہے یا پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو بسا اوقات ہم ناجائز سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں مال کے ناجائز طریقے سے کھانے کی ایک صورت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک بچی جس کا والد فوت ہو جائے، علاقے والے، محلے والے، رشتہ دار اس بچی سے اس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا باپ بہت زیادہ مال چھوڑ گیا ہے۔ اب نظر اس بچی کی سیرت پہ نہیں ہے، نظر اس بچی کے کردار پہ نہیں ہے، نظر اس بچی کے مال پہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ میرے نکاح میں آ جائے جس کی وجہ سے سارے کا سارا مال میرے قبضہ میں آ جائے۔ یہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کی صورت پہلے بھی تھی، آج بھی۔ ویسے اس بچی میں رغبت کوئی نہیں، اس بچی سے ذاتی شادی کے بعد بھی محبت والا معاملہ کوئی نہیں، شادی ہو گئی میاں بیوی والے تعلقات کوئی نہیں، محض اس وجہ سے شادی کی ہے کہ اس کا مال سارے کا سارا میری جیب میں آ جائے۔ یہ مال کے ناجائز طریقے سے کھانے کی ایک بہت کبیر صورت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ نکاح کے لیے انتخاب مال ہے، اگر بچی مالدار ہے جیسے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، پتہ ہے کہ بچی گھر آئے گی ساتھ بہت زیادہ مال و اسباب لائے گی، یہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کی صورت ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز طریقے سے مال کے کھانے کی ایک صورت یہ بھی فرمائی ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا تم وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ توجہ کرنا، فرمایا تم وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ یہ مال کے ناجائز طریقے سے کھانے کی ایک عجیب صورت ہے جس میں بسا اوقات نمازی بھی مبتلا ہیں۔ وہ کیسے؟ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، اب جس طرح باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہے اس طرح باپ کی جائیداد میں بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ ماں فوت ہو گئی، جائیداد میں جس طرح باپ کا حصہ ہے اس طرح جائیداد میں ماں فوت ہو گئی، جس طرح جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد سارے کا سارا مال بیٹے ہتھیا لیتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، حاجت پڑھنے والے، بہت زیادہ مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔
میرے بھائیوں، عرب میں رواج تھا کہ لوگ عورتوں کو ان کی جائیداد سے حصہ نہیں دیتے تھے، یہ کفار کا طرز تھا۔ بیوی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا، بیٹی کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا، ماں کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا، بہن کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ قرآن کریم نے آ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ جائیداد کے اندر ماں کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے۔ وہ نمازی جو کہ باپ کی جائیداد میں بہن کو حصہ نہیں دیتا، ماں کی جائیداد میں بہن کو حصہ نہیں دیتا، ہاں جی، اور خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ نہیں مل رہا، نہیں دے رہے رشتے دار۔ میرے بھائیوں، ماں کو حصہ نہیں مل رہا، یہ مال کے ناجائز طریقے سے کھانے کی بہت کبھی صورت ہے جس میں مساوات نمازی تک مبتلا، اس کی اصلاح کیا جائے۔ لوگ کہا کرتے ہیں بہن کو، بیٹی کو، ہاں جی ہم سے تعلقات برقرار رکھنے ہیں، رشتہ داری بحال رکھنی ہے یا اپنا حصہ لینا ہے۔ اگر بہن بیٹی کہہ دے کہ مجھے حصہ چاہیے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی کسی لینا دینا نہیں، یا بلیک میل کر کے مختلف انداز سے بیٹی سے، بہن سے یہ منہ سے نکلوا لیتے ہیں کہ تم کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دیا۔ بیچاری بس اوقات کہہ بھی دیتی ہے۔ یہ مال کی ناجائز کھانے کی بدترین صورت ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بچیں۔ کبھی بھائی نے بھی اس طرح کہا ہے بہن کو کہ میں حصہ نہیں لیتا، آپ میرے حصہ آپ لے لو؟ کہا ہے کبھی؟ نہیں۔ تو پھر بہنوں سے یہ کیوں کہلوایا جاتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں نے حصہ نہیں لیتا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ شریعت نے اگر بیٹے کا حصہ رکھا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ رکھا ہے۔ بسا اوقات کہہ دیتے ہیں ہماری بہنیں لیتی نہیں ہیں جی، آپ نے دیا کب ہے؟ آپ کبھی ان کو حصہ دے کے دیکھو، پھر دیکھ رہا ہوں وہ کیسے انکار کرتی ہے۔ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں کہ وہ امام نے کہا کہ لے لو، وہ لیتی نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی ان کو دے کے دیکھو، پھر ان کو کہنا کہ میں واپس کرو، پھر مجھے بتانا کہ بندہ واپس کرے، کوئی واپس نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، جس طرح نماز روزہ اللہ کا حکم ہے، اس طریقے سے حقدار کو اس کا حق دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی خاطر خواہ عزت نہیں تھی پہلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کو بیٹی کی عزت بتائی ہے، ماں کی عزت بتائی ہے، بہن کی عزت بتائی ہے۔ اولاد میں بس اوقات بندہ ڈنڈی مارتا ہے کہ میرے بیٹوں کو سب کچھ مل جائے، بیٹیوں کو اس طریقے سے محروم کر دوں۔ بیٹے نافرمان نکلتے ہیں اور پھر باپ کو، ماں کو اس طریقے سے تڑپاتے ہیں کہ پوری زندگی بسا اوقات ماں باپ سکھ اور چین سے رہ نہیں سکتے۔ بیٹیاں عموماً والدین سے محبت بیٹوں کی بنسبت زیادہ کرتی ہیں۔ شادی بھی ہو جائے، اگلے گھر بھی چلی جائیں، پھر بھی ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، ہائے میرے بھائی، ہائے میری بہنیں، ساری زندگی وفا کرتی ہیں۔ بیٹیوں میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ پھر باپ کیوں بے وفائی کرتا ہے کہ اپنی جائیداد سے ان کو حصہ نہیں دیتا؟ زندگی کے اندر بیٹوں کے نام جائیداد لگوایا جاتا ہے تاکہ کل کو بیٹیاں حصہ نہ مانگیں۔ میرے بھائی، اپنی آخرت خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ بھئی اے ایمان والو، دگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے
لیکن آج ہمارے معاشرے میں سود خوری اتنی عام ہے کہ نیک سے نیک بندہ بھی اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود دوگنا چوگنا کر کے نہ لو، یہ نہ کھاؤ، اتباع کری ہے، لیکن ہم لوگ اس سے باز نہیں آ رہے۔ بینکوں میں پیسہ جمع کروانا یہ بھی سود ہے، ہاں جی، پرافٹ لینا، قرضہ سود پہ لینا یہ بھی سود ہے۔ عجیب بات یہ ہے سود خور پھر مانتا بھی نہیں ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں۔ آج جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں کا نام تبدیل کر کے ان کو اپنے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ سود خوری حرام ہے۔ اگر سود لینے والا یہ کہے، بینک میں گیا پیسے جمع کروائے کہ بھائی مجھے کتنا سود ملے گا، بینکر سے پوچھے، اور دینے والا کہے کہ آپ کو اتنا سود ملے گا، دونوں کو حیا اور شرم آئے، سود لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی۔ لیکن سود کا نام بدل دیا گیا، اس کا نام پرافٹ رکھ دیا گیا۔ بھائی بچوں آرام سے بیٹھو، اس کا نام بدل دیا گیا، پرافٹ نام رکھ دیا گیا۔ پیسہ دینے والا کہتا ہے بینکر سے مجھے کتنا پرافٹ ملے گا، بینکر کہتے ہیں کتنا پرافٹ ملے گا، نام بدل کر اس کو حلال کر دیا۔ یہ بدترین صورت ہے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بدکاری کا نام تبدیل کر کے اس کو لوگوں کے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ بدکاری کا نام پیار رکھ دیا گیا۔ قرآن نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ، پیار اس کا نام رکھ کر اس کو لوگوں کے گلے اور حلق کے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ آج ایک بندہ شریعام کہتا پھرتا ہے کہ میں فلاں کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، لڑکیاں اپنے ماں کے باپ کے آگے منہ زور ہے میں فلاں لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ یہ کیا بلا ہے پیار؟ میرے بھائیو حرام کردہ، اللہ کی حرام کردہ اگر ہم چیزوں کو اپنے لیے حلال کریں گے اور حرام نہ سمجھیں گے، حرام سمجھ کر کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اگر اس کو اپنے لیے حلال کر لیا گیا میرے بھائیو یہ اور بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم نے بندوں کو ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع فرما رہے۔ آج رشوت ہے، رشوت جس کے بارے میں حضور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں لعنتی ہیں، لیکن رشوت کو ایک نئے عنوان سے جائز کر لیا گیا۔ کیسے؟ اس کا نام تبدیل کر دیا رشوت کا۔ اب ایک بندہ اپنا کام کروانا چاہتا ہے، جائز یا ناجائز، وہ رشوت دے رہا ہے، اگر دینے والے کو کہے، رشوت لینے والے کو کہے کہ بھائی میں نے یہ کام کروانا ہے کتنی رشوت لو گے، اور لینے والا کہے کہ میں اتنی رشوت لوں گا، دونوں کو حیا ہے، شاید کہ اسے توبہ بھی کر لیں، شاید کہ آئندہ باز بھی آ جائے۔ لیکن رشوت کو ایک نئے عنوان کے ساتھ جائز کیا گیا، رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا گیا کہ بھائی یہ کام آپ کو کروا دوں گا، چائے پانی دے نا۔ یا کام کروانے والا کہتا ہے جی آپ ہمارا یہ کام کروا دیں، چائے پانی ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب جو کام لعنت والا ہے، لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اب اس کو چائے پانی کا نام دے کر نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر دیا گیا۔ جس طرح کہ ایک چیز ہے نا معاشرے میں بس اوقات بدنام ہو جاتی ہے تو اس کو پھر عوام میں اگر رائج کرنا ہو تو نئی پیکنگ کے ساتھ لے آتے ہیں۔ ایک پیٹرول پمپ ہے، وہ لوگوں کو پیٹرول پورا نہیں ڈالتا، ڈنڈی مارتا ہے، اب اس کی وجہ سے بارہا بدنام ہو چکا تو لوگ پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پیٹرول پمپ والا اس کا پمپ کا نام بھی تبدیل کرتا ہے،
اور اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ تبدیل کرتا ہے اور بورڈ لکھوا دیتا ہے کہ نئی انتظامیہ کے ساتھ. پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا ہے یہ پیٹرول پمپ کس کے ساتھ ہے؟ نئی انتظامیہ. کیا مطلب؟ جو پرانے لوگ ڈنڈی مارتے اب وہ لوگ چلے گئے، نئے بندے آ گئے، حالانکہ بندے وہی ہوتے ہیں. تو نئی پیکنگ کے ساتھ لوگوں کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے کے ذریعے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیریں ہی خیریں رکھی ہیں. کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ہے، جس کام کے کرنے سے روکا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ ہم اس سے رہنمائی لیں. آج لوگوں نے قرآن کریم کے متعلق کیا سمجھ لیا؟ قرآن کریم کے متعلق لوگوں نے سمجھ لیا محض یہ مردے بخشوانے کے لیے کوئی کتاب آئی ہے. جو لوگ پوری زندگی قرآن نہیں کھولتے، وہ بندہ فوت ہو جائے اب کہتے ہیں اس کی تلاوت کر لو. بعض لوگوں نے قرآن کریم کو کوئی تعویذات کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ قرآن پاک سے فال نکالو. قرآن کریم سے تعویذ کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جائز ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب میت کو برحق ہے. لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم آیا اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں. آج ایک طبقہ ایسا آیا ہمارے معاشرے میں جنہوں نے قرآن کریم کے پڑھنے سے ویسے ہی لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. ایک طبقہ آیا جو کہ پڑھنے پہ زور دیتا ہے، سمجھنے سے روکتا ہے. جو ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ بھئی ہر جگہ پہ قرآن پڑھو، اور اس کو اسے نیا عنوان دے دیا. عنوان یہ دیا ختم شریف. ختم شریف وہاں فوت ہو گیا، آج تیجے کا ختم ہے جی، آج ساتویں کا ختم ہے جی، آج 9 کا ہے، آج 40 کا ہے. نام رکھا ختم شریف. پڑھتے کیا ہیں اس میں؟ قرآن کریم کی آخری چند صورتیں. بھائی قرآن کریم ختم تو تب ہوگا جب پہلے شروع ہو. آپ نے کبھی دیکھا جو تیجا 40واں ساتہ ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھنے والے بندے کے 2-4 ہی بیٹھے ہوتے ہیں، باقی سب گٹ کے لے کر جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سراسر دھوکہ ہے. میت کو اصال ثواب قرآن کریم کا برحق ہے، لیکن اس کو ختم کے عنوان پر پیٹ بھرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن پاک کوئی روٹیاں اکٹھے کرنے کا ذریعہ ہے. اب جمعرات آ گئی، مولوی صاحب ختم دے رہے ہیں، اس گھر میں جا رہے ہیں 2 روٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اس گھر میں جا رہے ہیں 2 روٹیاں، اس گھر میں جا رہے ہیں 2 روٹیاں. جمعرات آئی، موج لگی ہوئی ہے. اب ختم دیا، کیا کیا کہ روٹی آپ سب روٹی کھا لو، نہیں گھر میں بھیج دینا. قرآن پاک کو روٹیاں جمع اکٹھے کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا. ختم دیا، لوگوں نے کہا میزبانوں نے کہ روٹی کھا لیں، کہتے نہیں گھر بھیج دینا. کیوں؟ پتہ نہیں یہاں کھاؤں گا تو 2 کھاؤں گا، اکیلا کھاؤں گا، گھر میں جائے گی تو سب کی جائے گی. میرے بھائیوں، قرآن سے نہیں آیا، قرآن سے نہیں آیا. قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے. بھائی قرآن جو شروع نہیں ہوا تو ختم کیسے ہوا؟ یہ نام ہی دھوکے والا ہے، نام دھوکے والا ہے. پہلے ہوتا تھا ختم شریف ہوتا تھا، اس سے پہلے تیجا 40واں ساتہ یہ ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے کوئی نعت خوانی نہیں ہوتی تھی. اب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ترتیب یہ ہے کہ ختم شریف کا اعلان ہوتا ہے، نعت خوانا دیتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے. جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت کبھی ایک مقام پہ ٹھہرتی، دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. اب نعت خوان آتے ہیں، پھر نعت خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ چند صورتیں پڑھی جاتی ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی آیا، سمجھنے کے لیے بھی آیا. پڑھنا تو پورا، سمجھنا تو پورا. نعت خوان آتے ہیں نا، اپنے ساتھ لوگوں کو ایک آدھ کو ساتھ لے کے آتے ہیں کہ بھئی جب میں نعت شروع کروں
تو آپ نے جیب سے پیسے نکال کے میرے آگے رکھنے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی شروع ہو جائیں پیسے دینے کے لیے۔ ختم شریف دنیا کے اغراض کے لیے ہو رہا ہے، سارے ثواب کیا ہے نہ۔ میں خود ایسے کئی حضرات کو جانتا ہوں جن کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، جہاں جانا ہے نعت پڑھنے کے لیے ساتھ لڑکا لے کے جانا ہے اور اس کو خود 100 روپیہ دینا ہے کہ بھائی جب میں نعت شروع کروں تو آگے 100 روپیہ رکھ دینا تاکہ پھر کام شروع ہو جائے۔ یہ کام ہے میرے بھائی، اس کا کیا ثواب پہنچے گا؟ میرے چچا جی ہیں اللہ جل نصیب فرمائے، وہ ایک قاری صاحب کے متعلق بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی ختم ہی لب دے، بڑے دن ہو گئے کہیں جو ہے نا ختم دینے کے لیے نہیں گئے۔ اس نے کہا چلو کوئی جو ہے نا آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بھی دنیا دار آدمی تھے، ایک دوست نے اس طرح کا اہتمام کر لیا، انہوں نے اس کو فون کر دیا بھی آ جاؤ۔ اب آ کر کہا کہ یار ختم کے لیے آپ نے بلایا ہے، جو پیسے ہوں گے آدھے آپ کے اور آدھے میرے۔ وہاں پر اس کو پیسے دیے چاچا کو اور کہا کہ جب میں شروع کروں نا تو آپ نے سب سے پہلے پیسے آگے رکھ دینے ہیں، پھر کام شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے آگے رکھ دی، کام شروع ہو گیا۔ اب 8-10 ہزار روپیہ ہو گیا، وہاں لوگ بیٹھے تھے، شرم و شرمی سب کو دینے پڑے بھی، یا تو کچھ نے دیے میں نہ دوں گا، لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ فلاں نے دیے فلاں نے نہیں دیے۔ 8-10 ہزار روپیہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا، ہم تو وہاں باتوں میں لگ گئے، تو وہ جو واپس آپ ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ باہر نکلے، تو ہم نے سمجھا بھی گھر چلے گئے ہیں، تو وہ گیٹ سے باہر کھڑا تھا۔ کہتے میں وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد وہاں باہر نکلا فیکٹری کے باہر، تو میں نے دیکھا وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہتے یار اپنا حصہ تو لے لو۔ وہ آدھے پیسے جو ہے نا وہ مجھے امانت داری کے ساتھ دے رہا تھا۔ اگر قرآن کریم سے یہ غرض ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے دنیا اکٹھی کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ میرے بھائیوں ناجائز طریقے سے مال ہتھیانے کی ایک بدترین صورت ہے۔ مقصد سارے ثواب ہے میرے بھائیوں، یہ سارے ثواب کی یہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح کا انتظام، اور یہ جس قدم ختم رکھنے کا دلیل کیا ہے؟ بھائی حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، یہ سنت نہیں بدعت ہے۔ اب دلیل کہتے ہیں کر لے تو حرج کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کر لیں تو حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہے۔ اور کیا حرج سمجھتے ہو؟ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی، اگر اس میں کوئی بنائی ہوتی، اس طریقہ کار میں میرے بھائیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے، صحابہ کرام ضرور کرتے، تابعین ضرور کرتے، اسلاف جو کرتے۔ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی۔ پھر میرے بھائیوں غور کریں اس پہ ذرا، میں اگر یہ بات چھیڑی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اس سارے ثواب کی مجلس ہے، تیجے کے نام پہ، ساتویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ۔ اس سارے ثواب تو تب ملے گا جب اس کھانے کو مستحقین کھائیں۔ اگر اس کھانے کو آ کر چودھری صاحب کھا گئے، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، پجاروں پہ آ رہا ہے، لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے، کار میں آ رہا ہے، آیا اور اس کھانے کو کھایا اور چلا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ ثواب کیسے پہنچے گا؟ کوئی مستحق کھائے گا تو ثواب پہنچے گا نا۔ خود ہی کاروں موٹر سائیکلوں والوں گاڑیوں والوں کو بلایا اور کھانا پکایا، ان کو کھلا دیا اور کہہ رہے ہیں سالے ثواب ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں، قرآن کریم اس لیے آیا کہ اس کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس لیے دیتا ہے۔ اب وہ لوگ سمجھنے پہ زور نہیں دیتے، وہ ختم پہ زور دیتے ہیں۔ ان کی لڑائیاں رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی ختم شریف ختم شریف ختم۔ اب قرآن پڑھو اور وہ بھی مقصد کی چند صورتیں اسی پہ لگا دے۔ پورا قرآن کریم کون سا تیجا ہے ساتھ آیا جہاں پہ پڑھا جاتا ہے؟ 2-4 بیچارے بندے بس پڑھ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، باقی سارا کا سارا فراڈ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، بے وضو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور گٹ کے پکڑ کر جو ہے نا وہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں کب کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔
اب تو اس ختم شریف کے نام پہ اتنے زیادہ بڑے بڑے شاپ پر جو ہے نا وہ چنے اور اس میں جو ہے ٹافی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتی، اور وہ خواتین جو کہ کبھی جو ہے وہ قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتی، اور جن کو سارے ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے، جنازے میں شاید حاصل کرنے جاتی، اور وہ لوگ جو بسا اوقات جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے لیکن ختم شریف پہ بڑے بھاگ بھاگ کے جاتے کہ وہاں پہ جو ہے نا بنے ہوئے چنوں کے شاپر بڑے بڑے بنے کے شاپر لینے کے لیے جاتے، اور دھوکے سے ایک نہیں دو دو تین تین چھپا کے دوپٹے کے نیچے لے کے آتی خواتین، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے، اور پھر گیٹ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، کیا ختم شریف ہو گیا، پھل کاٹے ہوئے ہیں، امرود ہے، کیلا ہے، سیب ہے، اب وہ ٹرے لے کر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، جب لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں، اب وہ کیلا اٹھایا کھایا، ادھر چھلکا پھینکا، ہاں جی سنت بھی کا تو کھانے کو بیٹھنے کا ہے، بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، کسی کو کھلانا ہے، اگر گیٹ پر پھل لے کر کھڑے ہو اور وہاں کیلے سیب کھاتے ہوئے بازار میں جانوروں کی طرح جا رہے ہیں، کیوں لوگ اس طرز عمل سے نہیں روکتے لوگوں کو اور سنت طریقہ کیوں نہیں بتاتے؟ میرے بھائیوں معاملہ بڑا خطرناک ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ قابل اصلاح ہیں، ان میں بڑی چیز میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھو، وہ مقصد کی صورت ختم کے نام پہ پورا قرآن پڑھنے کے لیے۔ دوسرا ایک اور طبقہ ہے وہ کہتا ہے قرآن کریم سمجھو، پڑھنے سے کیا مقصد ہے، قرآن کریم سمجھو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی خطر خواہ قائل نہیں ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت پر زور نہیں دیتا، وہ کہتا ہے سمجھو 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 سمجھو، حالانکہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی آیا، سمجھنے کے لیے بھی آیا، پڑھنا بھی مقصد ہے، سمجھنا بھی مقصد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پڑھنا بھی مقصد ہے، اور پورا قرآن پڑھنا مقصد، چند صورتیں نہیں، اور سمجھنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کو سکھاتے ہیں، سمجھنا بھی مقصد ہے، لہذا قرآن کریم پڑھیں بھی اور قرآن کریم کو سمجھیں۔ صاحب قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو آپ پر نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کو آپ نے سمجھایا ہے اپنی امت کو، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں بتایا کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ قرآن نے کہا آپ کے متعلق حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کی ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کسی طریقے سے مسلمان مومنین ہدایت پہ آ جائے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت دلانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں علماء سنا، آپ نے پتھر بھی کھائے ہیں، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، اور آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کی، مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا اس وجہ سے، بدر میں سامنا ہوا ان لوگوں سے، عہد میں سامنا ہوا ان لوگوں سے، خندق میں لوگ وہاں غزوہ خندق میں سارے اکٹھے ہو کر آ گئے ان لوگوں سے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں۔ حضور نے کیا کچھ نہیں کیا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، میں نے کہیں اور بھی آگے جانا ہے۔ تو ایک پہلوان تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا؟ پہلوان، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور لوگ
پہلوانی میں طاقت میں اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھ سے کشتی کر لو، اگر کشتی میں آپ نے مجھے پچھاڑ دیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتیاں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ قرآن نے آپ کے متعلق فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کا ذمہ دین کی دعوت پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دی، مسلمان ہوتا نہ ہوتا، لیکن چونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اسی طریقے سے دوزخ کی آگ سے بچنے والے بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ کر اپنی شخصیت کشتی کرنے کے لیے، آپ کو کشتی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اب فرمایا چلو جاؤ یہ بھی کام کر لیتا ہوں، اور کشتی کر لو بس۔ اب کشتی میدان لگ گیا، وہ کشتی میدان میں آ گئے کشتی کے لیے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کشتی کے لیے سامنے آئے اور مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو گرا دیا، آپ نے اس کو گرایا۔ اب وہ اکٹ تھی نا، چونکہ ہمیشہ وہ جیتتا ہی آ رہا تھا، پہلوانی میں مشہور تھا، اس لیے اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، لہذا دوبارہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیکھیں، یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسی ذات کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، ان کی پیروی کو سعادت سمجھتے ہیں، وہ پیغمبر ایک بندے کے آگے گرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے، اور میں دوبارہ آ جاؤں، دوبارہ کشتی ہوئی، آپ نے پھر اس کو گرا دیا، وہ پھر کہنے لگا نہ میں نہیں مانتا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوبارہ اور میں تیسری مرتبہ آ جاؤں، تیسری مرتبہ حضور نے پھر کشتی کی، اس کو گرا دیا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا میں مسلمان، آج تک کبھی کسی نے میرا مقابلہ ہی نہیں کیا تھا، آج تک مجھے کسی نے پچھاڑا نہیں تھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت یہ ہے میرے بھائیو، ہمارا اگر کوئی بھائی، ہماری بہن، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار اگر نماز نہیں پڑھتا، اس کی منت کر کے بھی، اس کی سماجت کر کے بھی، اس کے پاؤں پکڑ کر بھی اس کو مسجد میں لانے والے بندے۔ حضور نے ہر کام کیا، آپ نے اپنے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنی شخصیت کو نہیں دیکھا، آپ نے لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ہر قسم کا کام کیا۔ چھوٹا کام کرنے میں اپنی حد تک نہیں سمجھی کہ میں یہ کام کروں تو کیا ہوگا۔ میں مثال اور دیتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز میں تشریف لا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا بکری کی کھال اتار رہا تھا، کسی بکری یا مر گئی جو بھی ہوا، مر بھی جائے تو اس کی کھال اتار کے اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ بکری کی کھال اتار رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ کھال اتار رہے اور اس سے اتاری نہیں جا رہی، طریقہ نہیں آتا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور میں نوجوان، تجھے پتہ نہیں کھال کیسے اتارتے ہیں؟ اب دیکھیں حضور کی شخصیت، آپ کا سٹیٹس، اور اب آپ کیسے اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہیں۔ فرمایا پیچھے دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کھال کیسے اتارتے ہیں۔ آپ نے اپنے بازو مبارک اوپر کیے اور بکری کی کھال اتارنا شروع کر دی۔ وہاں سے محلے کے لوگ بھی گزر رہے ہوں گے، نمازی لوگ بھی گزر رہے ہوں گے، موافق بھی گزر رہے ہوں گے، مخالف بھی گزر رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، آپ نے یہ دیکھا اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے کھال اتارنے کا طریقہ بتایا، فرمایا بازو مبارک کو آپ نے پر چڑھا کر اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو بکری کے کھال اور گوشت کے درمیان گھسیٹنا شروع کر دیا، جس طرح کسائی کھال اسی طرح اتارتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا بازو اس میں چھپ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے جو ہے چند لمحوں میں بکری کی کھال اتار دی، اور فرمایا بیٹا اس طرح کھال اتار۔ یہ حضور ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے رہنمائی لے لے دین کی، اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو ہم سے کوئی نفع ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے ماں میں، ہمارے چچوں تایوں میں لوگ دین پہ آ جائیں، منت اور سماجت کے ساتھ ہر طریقہ عاجزی والا اختیار کرنا ہوگا۔ یہ حضور کی سیرت ہے میرے بھائیوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے گریز نہ کریں۔ جب تک عاجزی نہ ہوگی اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھانے لگے تو ایک بندہ ایسا آ گیا جس کو کوڑ کا مرض تھا۔ کوڑ کا مرض جانتے ہیں نا، ایک تو پھلویری ہوتے ہیں جسے جسم جو ہے نا وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک کوڑ کا ہوتا ہے یعنی زخم ہو جاتے ہیں اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے تو کوڑ کے مرض والا بندہ آ گیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس کے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ میں اور آپ کتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے دنیاوی وجاہت نہیں تھی، دنیاوی مفادت نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھ رہے تھے کسی طریقے سے لوگ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت پہ آنے والے بنے۔ آپ نے ہر طریقے سے اپنی امت کی خیر خیر کی۔ کوڑ والے مرض کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا، زخم پہ آپ نے سب کھانا کھایا۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی بندہ ہماری رہنمائی کی وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے ہدایت پہ آ جائے، میرے بھائیو ہمیں بھی ہر طریقہ اختیار کرنا پڑے، اپنی شخصیت کو نہ دیکھیں۔ اب دیکھیں آپ نے کیا کیا طریقے اختیار نہیں کیے ہدایت کے۔ آپ کا چچا تھا ابو طالب، ابو طالب چچا تھا اور مشکل اوقات میں آپ کا بڑا ساتھ دیا، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں میں سب سے سپورٹ کرنے والا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی فکر تھی کہ کسی طریقے سے یہ کلمہ پڑھنے والے بن جائے، دوزخ کی آگ سے بچنے والے بن جائیں۔ جب ان کی بیٹا بیٹھ جاؤ، پیاس لگتی ہے اس بندے کو جو بول رہا، میں بول رہا ہوں مجھے پیاس نہیں لگ رہی تھی، تو سننے والے کو تو کان تیز ہونے چاہیے نا، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں بیان ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بڑی کوشش کی، چچا ایمان لے آئے، چچا ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے ہیں جناب ابو طالب کے، اور منت سماجت پہ اترے ہوئے ہیں۔ چچا ایمان لے، چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو۔ تو قریب دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مخالفین۔ چچا ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کل کو لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے بھتیجے کے پیچھے لگ گیا تھا، مجھے بات ان کے دل میں۔ حضور نے فرمایا میرے کان میں پڑھ لو، کچھ بھی نہ پڑھو، میرے کان میں پڑھ لو۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ اپنی امت کا غم تھا۔ میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جس طرح آپ نے امت کی فکر کی ہے، وہ فکر اپنے اندر مسلط کرنا ہوگی۔ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا، کیا چیز ہے جو ان کو 4 ماہ اپنے گھروں سے دور رکھتی ہے؟ کیا چیز ہے جو سال ان کو اپنے گھروں سے دور رکھتی ہے؟ میرے بھائیوں اگر غور کرے تو وہ فکر ہے جو بزرگان دین ان کے ذہنوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی فکر کو لیے وہ کریا بستی پھرتے ہیں۔ یہ فکر کو مسلط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں ہمارے بعد بے ایمان نہ ہوں،
ہماری نسلیں آگے مومن ہوں۔ میرے بھائیو، اپنا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا، اپنا بیٹا اگر روزہ نہیں رکھتا، اپنا بیٹا اگر شریعت پہ نہیں چلتا، اگر آپ اس کو مار نہیں سکتے، اس کی منت سماجت کر لیں، منت سماجت کر لیں۔ منت سماجت کرنے میں باپ کا سٹیٹس گرے گا، دنیا میں آخرت میں نہیں گرے گا۔ اللہ پاک کو ادائیں پسند آئیں گی۔ آپ دیکھو آج جو ماحول بنا ہوا ہے کہ نمازی لوگ بسا اوقات خود تہجد پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، ابابین پڑھ رہے ہیں، فرض نماز تو پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، قرآن کا حکم یہ بھی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ساتھ یہ بھی حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور ان سے پابندی کرواؤ۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ باپ جو خود تہجد پڑھتا ہے، اولاد کو نماز کا نہیں کہتا، وہ خامد خود نماز پڑھتا ہے، بیوی کو نماز کا نہیں کہتا، وہ بھائی جو خود نماز پڑھتا ہے، بہن کو نماز کا نہیں کہتا، وہ بیٹا جو خود نماز پڑھتا ہے، ماں کو نماز کا نہیں کہتا، باپ کو نماز کا نہیں کہتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ جس طرح یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود نماز پڑھے، اس طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں سے بھی پڑھائیں۔ میرے بھائی، آج باپ دنیا کے کاموں میں چھوٹا جھگڑا ہو جائے جوتی اٹھا لیتا ہے، اولاد کو مارتا ہے، لیکن اولاد نماز نہ پڑھے اس کو مارتا نہیں، اولاد روزہ رکھے فرض اس کو مارتا نہیں۔ دنیا میں جھگڑوں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتا ہے، لیکن اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے اس کی بھی مارتا۔ میرے بھائیو، حالانکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے تو فرمایا مارو۔ نماز نہ پڑھنے میں مارنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے تو ہمیں نماز کے متعلق ایسی پابندی ملتی ہے کہ اپنے لیے مثال آپ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام بہت بیمار ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ خود نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد بیمار ہونے کے مسجد میں آنا چاہتے ہیں، 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر جو ہے سہارا لیے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اس حالت میں مسجد میں آئے کہ آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے، زمین پہ خود نہیں ٹک رہے تھے، اس حالت میں نماز کی پابندی کی ہے۔ اگر آج ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری بیویوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہماری ماؤں میں، ہمارے باپوں میں یہ کمزوری ہے میرے بھائیوں، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بتانا ہوگا۔ جب آپ نے دنیا سے انتقال کیا، آخری وقت تھا، جو حضور کے آخری الفاظ ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اوے میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آج یہ 2 اہم حکم حضور کے آخری الفاظ ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، آج اسی نماز کے متعلق جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد میں نمازی نہیں، مسجد میں نمازی نہیں، مسجد خالی۔ رمضان میں لوگوں کو جوش آتا ہے، پہلے عشرے میں جو ہے نا باغ کے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، 2-4 دن گزرتے ہیں، پہلا عشرہ گزرتا ہے، مسجد پھر خالی ہوتی ہے، وہی پرانے نماز۔ دینی پروگرام ہے، اگر دینی کوئی دعوت نامہ ملا، قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے دینی پروگرام کا دعوت نامہ دیا، مدرسے میں، مسجد میں آج دینی پروگرام ہے، دین کی بات ہوگی، آ جانا۔ پہلے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟
جس جلسے میں جس مجلس میں کھانے کے لیے کچھ ہو تو وہاں پر مسجد بنی ہوئی نظر آتی ہے، جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو مسجد کھا لئیے۔ میرے بھائی ہمارا یہ طرز عمل ہے۔ اگر ہم اپنے طرز کو نہ بدلیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ بنیں گے، میرے بھائیو ہمارے لیے آباد ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے بھی آج تک مجھ سے اگر دین کے معاملات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، آئندہ میں اب عزم کرتا ہوں کہ میری ساری کوتاہیاں دور ہوں گی اور میں حتی الامکان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والا بنوں گا۔ آج ہر بندے کی دوڑ پیسے کے پیچھے لگی ہوئی، پیسے کے پیچھے، مال آئے اور زیادہ آئے، جس طریقے سے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، دوڑ پیسے کی طرف ہے۔ مسجد میں آواز آتی ہے 5 منٹ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ بندے کا ذہن ہے کامیابی جو ہے وہ مال کے اندر ہے، جبکہ مسجد سے آواز آتی ہے نا کامیابی جو ہے نیک اعمال کے اندر ہے۔ اگر مسجد میں 5 وقت آوازیں آ رہی ہیں، ایک مسلمان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، ایک مسلمان کے دماغ میں جو ہے وہ یہ بات نہیں آتی کہ اللہ بلا رہا، اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہے، میں جاؤں، کیسا مومن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو لمبی چوڑی تقریریں، لچھے دار، اور میں آپ سے کہوں تو سبحان اللہ اس کو فائدہ نہیں ہے۔ عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے، کمزوریاں ہماری عمل کی ہیں، عمل پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ ایک ایک سنت کا انشاءاللہ تعالی اجر اور ثواب وہ ملنے والا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں اعلیٰ، کہیں اعلیٰ۔ اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا دیں، عمل بھی کریں اور دعائیں بھی کرتے رہیں۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس اوقات بندے دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے اسباب اکٹھے نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، کوشش بھی کرے دعا بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کا انجام جنت بتایا ہے۔ سنت کے مد مقابل کوئی کام ہے تو اس پر عمل کا انجام دوزخ بتایا ہے۔ میرے بھائی حضور کا طریقہ سیکھیں۔ پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا، کئی دیہاتوں میں حافظ قرآن نہیں ملتے تھے، عالم نہیں ملتے تھے، لوگ بڑی تک و دو کے بعد کسی حافظ کسی عالم کو ڈھونڈتے اور اس سے دینی رہنمائی لیتے تھے۔ آج تو الحمدللہ نہ حفاظ کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے، نہ مسئلہ بتانے والے مفتیان کرام کی کمی۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ طریقہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کر دوں۔ مثلا اپنی ظاہری شکل کو ٹھیک کر لیں، حضور کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ظاہری شکل میں سر ہے، سر کے بال ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک رکھتے تھے، مانگ درمیان سے نکالتے تھے۔ یہ ٹیڑھی مانگے، ٹیڑھے چیز جو نکالتے ہیں، اس کا یہ خلاف سنت ہے۔ بال کے معاملے میں آج کیا طریقہ چلا، کئی طرح کی کٹ نکل آئی۔ یہ کولا کٹ ہے، یہ فوجی کٹ ہے، اور یہ پتہ نہیں کیسی کیسی کٹ ہے، ایک گدا کٹ ہے، کھوتا کٹ اسے کہتے ہیں۔ یہاں پیالہ سا رکھا ہے، یہاں سارا سر منہ دیا، یہاں بال ہے اوپر سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ چھوٹا بچہ کا لایا گیا،
اس کے بال جو ہے نا کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے کٹے ہوئے تھے۔ آپ سن ناراض ہوئے، ورنہ یہ کیسے بال ہیں؟ کاٹنے تو سارے کاٹ دو، ایک جیسے کاٹ دو۔ یہ کیا طریقہ، کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالوں میں ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ یہاں سے اتنی ٹینڈ ہے اور اتنے بال ہیں، اور بال بھی ایسے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اس انداز کے بال ہیں کہ دیکھنے والا بیچارہ پریشان ہے، پتہ نہیں مرد ہے کہ پتہ نہیں عورت ہے۔ ایسا انداز اختیار نہ کریں، خلاف سنت۔ بال محمد کے سیدھے صاف ہو جائیں، بال رکھنے آپ رکھیں ایک جیسے ہوں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ زلفے رکھنے کا بھی ہے۔ زلفے رکھنی شریعت کے مطابق ہو، لفنگوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھ لیے، ہاں جی، جس کا کوئی طریقہ کار سنت ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ حضور کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں گاڑی میں آ رہا تھا، ایک بندے کے بڑے بڑے بال تھے، میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ایک کیلا بیچنے والا آیا، اس سے کیلا خریدے، کیلے کھائے، وہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی رومال کوئی ٹشو نہیں تھا، وہ پیچھے بالوں نے صاف کر دیا۔ داڑھی ہے داڑھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ داڑھی بڑھانا حضور کا طریقہ ہے، مونچھیں کٹانا حضور کا طریقہ ہے۔ اب ہمیں داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ آج ایک بندہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی منڈوا رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا حضور کا امتی ہے؟ داڑھی بڑھاؤ، اور داڑھی بڑھانے میں بھی آپ نے طریقہ بتایا ہے۔ داڑھی بڑھانے کا یہ طریقہ نہیں کہ داڑھی بڑھ رہی ہے جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو، نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں آپ کا ایک بیگ تھا، اس کے اندر جو ہے کنگھی، کینچی، صفائی ستھرائی کی چیزیں پر رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور خود آپ اپنی داڑھی مبارک کو اس کا خط بنا دیا کرتے تھے۔ جو بال غیر منظم طریقے سے بڑے ہوئے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنایا کرتے تھے، داڑھی کا خط بنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ ایک مشت داڑھی جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کر جو اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کا خط بنا دیا کرتے تھے۔ سکھوں کی طرح داڑھی جہاں جاتی ہے جانے دو، یہ طریقہ سنت نہیں۔ اور ہندوؤں والا معاملہ کہ جس میں کوئی بال رہنے نہیں دینا، یہ بھی حضور کا طریقہ نہیں۔ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک سکھ۔ ہندو جو ہے جسم پہ بال رہنے نہیں دیتے، اور جو سکھ ہے وہ بال اتارتے نہیں ہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ داڑھی رکھو، داڑھی منڈوانا یہ مجوسیوں کا، آگ کے پجاریوں کا طریقہ کار ہے۔ ایک مرتبہ ایران کے مجوسی بادشاہ کچھ سفیر آئے حضور کے پاس، اور داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ میں یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے یہی حکم دیا۔ میں مجھے تو میرے بادشاہ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، دبا ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھا جاتا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا، کس لیے آئے جاؤ دبا جاؤ۔ اتنی دور سے وہ سفر کر کے آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تک نہیں سنی، کس لیے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ داڑھی منڈے سے اتنی نفرت کی ہے، لیکن آج ہاں جی داڑھی بندہ منڈاتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور اس کو کوئی فیشن کا حصہ سمجھتا ہے۔ میرے بھائی یہ حضور کا طریقہ نہیں۔ داڑھی رکھو، اور بعض لوگ خشخشی کر رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور اس کو داڑھی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی جو داڑھی شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے وہ داڑھی نہیں ہے۔ کم از کم داڑھی ایک مٹھ رکھنا واجب ہے۔ آپ ہاتھ میں پکڑے تو آپ کی پوری مٹھ ہو، کم از کم اتنی داڑھی واجب ہے۔ اگر اس سے کم داڑھی ہے وہ شرعی داڑھی نہیں ہے، وہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ داڑیاں نہیں منڈاتے تھے، مشرکین مکہ داڑیاں رکھتے تھے، اور ان کی داڑیاں اس طرح کی خشخشی ہوتی تھی، پوری داڑیاں نہیں ہوتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے منڈوانے شروع کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے تلقین کی داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور داڑھی بڑھانے کا طریقہ بتا دیا کہ ایک کم از کم ایک مشت۔ صحابی نے اس کی تشریح کر دی۔ میرے بھائیو، اس لیے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔
اگر ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ تعالی ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا، پھر دل کی بھی اصلاح ہو جائے گی، باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے کپڑے، اپنا لباس یہ سنت کے مطابق رکھو، صلحاء والا لباس۔ جس علاقے میں صلحاء کا، نیک لوگوں کا جو لباس ہے عموماً وہی سنت سے قریب ہے۔ دیکھو کون سے علاقے میں صلحاء نیک لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لنگی استعمال کی ہے، آپ نے شلوار نہیں پہنی، لیکن شلوار آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، آپ نے اس کو پسند فرمایا، اس لیے شلوار بھی پہن لو، لنگی پہن لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لباس ایسا نہ ہو جو کہ کفار کے طرز پر ہے یا عورتوں کے طرز پر ہے۔ میرے بھائیو، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ آج لباس میں یا تو عورتوں والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا لباس کے اندر کفار کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں اس طرح کے پہنے ہیں۔ شادی آتی ہے نا یا عید آتی ہے، عید پہ دیکھا جاتا ہے نوجوانوں کو تو وہ لباس چمکیلے کپڑے، عورتوں والے رنگ، سرخ، گولڈن، اس طرح کے کپڑے مرد پہنتے ہیں۔ میرے بھائی یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، ایسے مردوں پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں والا انداز اختیار کرے، اور عورتیں مردوں والا انداز اختیار کرتی ہیں، یہ بھی قابل لعنت ہے۔ مرد کو مرد رہنا چاہیے، عورت کو عورت رہنا چاہیے۔ اب عورتیں ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم دیا، سارا جسم، عورت کہتے ہیں ننگ کو ہے، ننگ کو عورت کہتے ہیں، عورت کا معنی ننگ ہے، ننگ چھپانے کی چیز۔ اب جو عورت ہے لیکن کپڑے پہنے ہوئے ایسے کہ جو سراسر ننگ ہے، دیکھ رہے تو کپڑے پہنے ہوئے حقیقت کے اندر ننگی ہے، اس کے کئی طریقہ ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ جس طرح کا لباس پہنا، عورت نے ایسا شوق پہنا جو اتنا بڑکیلا، اتنا چمکیلا ہے کہ بازار سے گزرتی ہے تو مرد سارے اس تک تاک رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ ننگی ہے۔ لباس پہنا اتنا چست، اتنا جو ہے وہ تنگ ہے کہ جسم کا ہر حصہ اس کی ساکھ نظر آ رہی ہے، دیکھنے کو یہ عورت کپڑے پہنے ہوئے لیکن حقیقت کے اندر ننگی۔ ایک عورت ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاف بازو ہیں، ہاں جی، تو آدھے آدھے کپڑے پہنے، جہاں تک اس کی شلوار ہے، جہاں تک اس کا جو ہے نا وہ قمیض ہے، اب دیکھنے کو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر ننگی ہے۔ تو مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کریں، یہ لعنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مردوں پر، ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں، اپنا لباس سنت کے مطابق بنائیں، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز ننگے سر رہنے کا نہیں تھا۔ کوشش کریں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور بہتر ہے پگڑی پہنے، پگڑی مومن کا تاج ہے، پگڑی پہنے، پگڑی شاعر اسلام میں سے ہے۔ پگڑی پہننے والا بندہ معاشرے میں بڑا عزت شمار ہوتا ہے، پگڑی پہننے والا بندہ صاحب روب شمار ہوتا ہے۔ اگر پگڑی نہیں پہن سکتے کم از کم ٹوپی ضرور پہنیں، کم از کم، اگرچہ میں اس کو فرض واجب نہیں کہتا، لیکن یہ کہ سر ڈھانپ کر رکھنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آپ کی سنت ہے۔ ننگا سر ہوگا نا، ننگے سر میں ہر وقت دھول مٹی پڑتی رہے گی، سر ڈھکا ہوا ہوگا تو وہ دھول مٹی ٹوپی پہ لگے گی، وہ پگڑی پہ لگے گی، اس کو دھو لے گی، پھر جو ہے نا جب مٹی دماغ پہ زیادہ پڑتی ہے بس اوقات جب دماغ کام کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں جی، جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ دماغ سب سے قیمتی چیز ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے بندے کا پورا وجود ہے اپنے بیلنس پہ چلتا ہے۔ اگر دماغ صحیح کام نہ کر رہا ہو بیلنس برقرار نہیں رہتا ہے، بندے کی شخصیت کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ کی حفاظت کے لیے جو ہے نا بہترین چیز ہے کہ ٹوپی رکھو،
پگڑی رکھو. تو کافی باتیں ہوگی انشاءاللہ، کبھی پھر موقع ملا پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہم اپنی زندگیوں میں شعار بنائیں، سر سے لے کر پیر تک. کم از کم اپنی شخصیت پر تو اسلام نافذ کر لیں، اپنی شخصیت کو سنتوں کا پابند بنا لیں. اگر ہمارا یہ معاملہ ہوگا دوسرے بندے کو بھی کہہ سکیں گے. اگر میں خود نمازی نہیں ہوں، میں کسی دوسرے کو نماز کا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں خود خلاف سنت بال رکھے ہوئے ہوں، میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میرا اپنا لباس خلاف سنت ہے تو میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا لباس سنت کے مطابق کرو؟ پہلے خود پابندی ضروری ہے. میں اس کی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ اپنے بچے کو لے کے آیا اور کہا حضرت جی اس بچے کو واضح نصیحت کر دیں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ٹافیاں چاکلیٹ یہ چیز اتنی ہوتی نہیں تھی، گڑ میں یہی سوغات تھی، گڑ ہوتا لوگ اس کو شوق سے کھاتے، اور بعض لوگ ضرور سے زیادہ کھاتے. وہ بچہ ایسا تھا گڑ بہت کھاتا تھا. باپ لایا حضرت کی خدمت میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ، فرمایا اس کو کل لانا، کل سمجھاؤں گا اس کو. تو وہ واپس لے گئے. اگلے دن پھر آیا، بچے کو لے کے آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صرف اتنی بات کہہ کے نصیحت کی کہ بیٹا گڑ زیادہ نہ کھایا کرو، یہ انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں. اتنی بات اور کچھ نہ کہا. اب باپ بھی حیران ہے، کہتا جی حضرت اتنی بات کہہ دی تھی تو کل فرما دیتے، آپ نے کل یہ بات کیوں نہ کہی؟ اتنی بات کی مجھے کہا کل کو لے کے آنا، میں آج آیا ہوں لیکن آپ نے اتنی بات فرمائی بیٹا گڑ نہ کھاؤ. کیوں؟ فرمایا کل جب میں بیٹھا تھا حسن اتفاق ایسا تھا کہ میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، میں نے خود گڑ کھایا تھا اور گڑ کھا کے بیٹھا تھا. اب اگر اس بچے کو میں کہتا کہ گڑ نہ کھایا کرو، میری بات کا اثر نہ ہوتا کیونکہ میرا خود اس پہ عمل نہیں. آج میں بیٹھا ہوں تو میں گڑ کھا کے نہیں بیٹھا. اب میں نے بچے کو کہا ہے کہ بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، یہ صحت کو نقصان دہ ہے، تو اب میری بات کا نفع اور اثر اس کی شخصیت پر زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں، اگر باپ چاہتا ہے اولاد میرا کہاں مانے، ماں چاہتی ہے اولاد میرا کہاں مانے، تو میرے بھائیوں خود پہلے صحیح شہید بننا ہوگا، سنتوں کا پابند بننا ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد بھی سنتوں کا پابند بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربیع الاول کے اس مہینے کی برکت سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ایمان کے ترجمان پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.